BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامی. پاکستان کی بعض نصابی کتابوں میں نفرت آمیز اور متعصبانہ مواد بارہا نشاندہی کے باوجود اب بھی موجود ہے. یہ کس سوچ کا مظہر ہے؟ بوسنیائی سرب لیڈر رادوان کرادش کو عالمی عدالت انصاف میں چلنے والے مقدمے میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے. ان پر بوسنیا کی جنگ میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے کا الزام تھا. امریکی صدر اوباما ارجنٹینا کے تجارتی دورے پر پہنچے، لیکن ان کا یہ دورہ تاریخ کے ایک تنازع کی زد میں آیا ہے. پاکستانی سینٹ نے نصابی کتابوں میں پائے جانے والے اس نفرت انگیز مواد پر بحث کی ہے جو حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آیا تھا. خاص توجہ کا مرکز سماجی علوم کی 13ویں جماعت کی ایک کتاب ہے جس میں بلوچ قبائل کو غیر مہذب کہا گیا اور لکھا گیا کہ شادیاں برادری میں بہتر ہوتی ہیں. کئی دہائیوں سے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ نصابی کتابوں میں پڑھائی جانے والی مس شدہ تاریخ اور تعصب زدہ مواد طلباء کو گمراہ کر رہا ہے. عنبر شمسی کی رپورٹ. یہ ایک پرنٹنگ پریس ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں نصابی کتابیں چھپتی ہیں اور سرکاری اسکولوں میں بچوں میں مفت تقسیم کی جاتی ہیں. ان کا مواد کچھ حد تک جدید بھی کیا گیا ہے اور رنگ برنگا بھی ہے، لیکن بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ خاص طور پر تاریخ اور سوشل سائنسز میں ان کا مواد کچھ حد تک تنازع کا شکار ہے. حال ہی میں 12ویں جماعت کی ایک نصابی کتاب سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئی جس میں بلوچ قبائل کے بارے میں توہین آمیز معلومات لکھی گئی ہیں. اس کتاب پر جب میڈیا اور سینٹ میں شور مچا تو پبلشر نے عام معافی مانگ لی. حزب مخالف کی جماعتوں نے ہی اس مسئلے پر آواز اٹھائی ہے. فرقہ واریت ہے، جو تشدد ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، تو ان کی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہمارے جو نصاب اس میں جو ایسے نفرت پھیلانے والے مواد ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اس میں یقیناً ہے. اسی لیے یہ ایک کتاب کا کھیل نہیں. بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کتابوں سے بچوں کو متعصب نظریات پڑھائے جاتے ہیں، جیسا کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے بارے میں. ہندو جو ہے وہ ایک میٹھی چھری کی طرح ہے، بڑے پیار سے بڑے پیاری بات کر کے اصل میں مطلب نکال لیتے ہیں، اور اصل میں وہ غلط لوگ ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور ایسے تھوڑے جاہل سے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ بالکل کم ہے اور رٹا پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. ہماری جو یہاں کی اسٹوڈنٹس کی میجورٹی ہے ان میں سے بہت کم پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے جو کہ سمجھ کر اور ایک کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے آگے نصاب حاصل کرتی ہے تاکہ ان کے نالج میں اضافہ ہو. وفاقی سطح پر نیشنل بک فاؤنڈیشن نصابی کتابوں کی منظوری دیتا ہے. اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم کچھ مجبوریاں ہیں. کہ آئیڈیالوجی اسٹیٹ ہونے کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بھی یہاں پائی جاتی ہیں کہ ہم نے تاریخ کا رخ اس انداز سے پیش کرنا اور پڑھانا ہے جو تدریس کی بجائے تربیت کے اس پہلو میں آتا ہے. اس سے ایک رکاوٹ تو پیدا ہوتی ہے آزاد سوچ کی. ابھی تک نصابی کتابوں میں پائے جانے والے مواد کو جامع طور پر تبدیل نہیں کیا گیا. ماہرین کہتے ہیں کہ قدامت پسندی کی ایک جڑ ان اسکولوں سے شروع ہوتی ہے. عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست موجود ہے ماہر تعلیم اور تاریخ داں عاصم سجاد اختر. عاصم صاحب، پاکستان میں بعض نصابی کتابوں میں ایسا مواد ہے جسے نفرت آمیز کہا جا سکتا ہے. اس طرح کے مواد کا ہونا کس بات کا مظہر ہے سر؟ دیکھیں جی، اس کی تو ایک بڑی طویل تاریخ ہے. ویسے تو ہم بہت پیچھے تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کم از کم ہم ضیاء الحق کے دور سے تو شروع کیا جا سکتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی دور میں ہم نے باقاعدہ نصاب کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر مطالعہ پاکستان جیسے سبجیکٹس پڑھانا شروع کیا، جس کے اندر یا جن کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ ایک خاص قسم کے ایک نظریہ اور ایک خاص قسم کی تربیت
دی جائے. اور چونکہ اب 1978 کے بعد ہمارے تقریباً 10-11 کروڑ ہمارے نوجوان پیدا ہوئے ہیں, تو وہ سب ضیاء الحق کے ہی بچے ہیں اور وہ سب ضیاء الحق کے ہی پڑھائے گئے نصاب کا شکار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں, میں یہاں قطع کلام کر رہا ہوں عاصم سجاد اختر صاحب, اگر ایسے متعصبانہ مواد کی نشاندہی کر دی جائے تو حکومت کو ایسے مواد کو کتابوں سے ہٹانے میں کیا قباحت ہے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, اگر آپ نے میری بات پر غور کیا ہو تو یہ خود یہ حکمرانوں کا ہی کیا دھڑا ہے نا. یہ ضیاء الحق کوئی باہر سے آیا ہوا کوئی بندہ تو تھا نہیں, وہ بھی حکمران ہی تھا اس ملک کا. نہیں, وہ بات صحیح ہے, وہ بات صحیح ہے سر. میں تو موجودہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. اگر انہیں بتا دیا جائے تو اب وہ کس موجودہ آئی مین ود آل ڈیو اپالوجی, مجھے تو نہیں لگتا کہ حکمرانی کے نظام میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. یعنی کہ اول تو ہم مسلسل فوجی آمروں کی لپیٹ میں رہے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے تحقیق میں یا اس سٹوری میں آپ کو کیا ملا, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ نصاب کا معاملہ جو ہے نا وہ وزارت تعلیم سے زیادہ جو ہے نا ہمارے فوجی سرکار کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. اچھا, ہوگا یہ کہ یہ بحث دوسری طرف نکل جائے گی. عاصم سجاد اختر صاحب, میں واپس موضوع پر آنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو اس پاکستانی معاشرے میں جو کشمکش ہے, اس میں ایسی نصابی کتابوں کا کتنا عمل دخل ہے سر؟ چھوڑ دیں فوجی حکمرانوں کو, عامروں کو. ہاں نہیں, وہ تو صاف ظاہر ہے آپ کے سامنے. اگر ہمیں یہ پڑھایا جائے کہ بلوچ غیر مہذب ہیں اور عورتوں کی جگہ گھر میں ہی ہے اور برادریوں کے اندر ہی شادیاں ہونی چاہیے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساری جو نوجوان نسل ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتی ہے, جو کہ بھاری اکثریت ہے, تو وہ یہ خیالات اور سوچ لے کر سماج میں آتے ہیں. وہ مطلب ایک عمر کے بعد وہ اور بھی اگلی نسل کو متاثر کرتے ہیں, انہی خیالات کو آگے اگلی نسل تک منتقل کرتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے نفرت, تنگ نظری, یعنی کہ ایک دنیا کے بارے میں بالکل نہ جاننا اور یعنی کہ سنی سنائی باتوں پہ ہی چلنا, اور خاص طور پہ سوال نہ کرنے کی صلاحیت جو ہے ہمیں سب جس طرح پڑھایا جاتا ہے, جس طرح ہمیں رٹا لگایا جاتا ہے, تو ایک عمر کے بعد ہماری اندر یہ صلاحیت رہتی بھی نہیں ہے کہ ہم سوال کر سکیں اور کوئی تنقیدی طریقے سے اپنے مسائل کو سمجھ سکیں. عاصم سجاد اختر صاحب, کاش میرے پاس اور وقت ہوتا. بہت بہت شکریہ. اور اب ایک نظر کچھ دیگر اہم خبروں پر. دوسری جنگ عظیم کے بعد جنگی جرائم کے ایک سب سے اہم مقدمے کا فیصلہ آج دا ہیگ میں ہوا ہے. سابق بوسنیائی سرب رہنما رادوان کرادچ پر 1990 کے عشرے میں بوسنیائی جنگ کے دوران مسلمانوں کی نسل کشی سمیت کئی دیگر جرائم کے الزامات ہیں. انہیں اب تک انسانیت کے خلاف جرائم اور قتل اور مظالم کا مجرم قرار دیا جا چکا ہے. کرادچ ان جرائم کی تردید کرتے ہیں. تفصیل کے ساتھ قندیل شام. Good afternoon, Your Honour. This is case number 1895-. 2 دہائیاں قبل راڈوان کیراڈچ نے تاریخ بلقان کے 2 خوفناک آسیبوں کو پروان چڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا: جنگ اور نسلی قوم پرستی. کیراڈچ پر لاکھوں غیر سربوں کی نسلی صفائی کا الزام ہے. وہ صرف سرب نسل کے لیے ایک ریاست قائم کرنا چاہتے تھے. سربرینیتسا میں کیراڈچ کی جنگی فوج نے محض چند دنوں میں 8000 بوسنیائی مسلمانوں کو گرفتار کر کے انہیں قتل کیا، اور اس وجہ سے ان پر نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا۔ 1000 دنوں کے لیے ان کے فوجیوں نے ساراییوو شہر کا محاصرہ کیا۔ صرف یہاں 12000 افراد ہلاک ہوئے۔ سفید کوٹ پہنے ہوئے یہ خاتون بندوق کی گولی سے زخمی ہے۔ جو گولی ان سے پار گزری اس نے ان کے 7 سالہ بیٹے کو مار ڈالا۔ وہ ثبوت دینے دا ہیگ گئیں۔ میرے نزدیک اس کے بہت معنی ہے۔ میں اپنے بچے کی خاطر وہاں گئی۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی چیز اسے واپس نہیں لے کر آ سکتی، لیکن اگر مجھے کل پھر بلایا جائے گا گواہی دینے تو میں پھر جاؤں گی۔ لیکن بہت سے بوسنیائی سرب لوگوں کے لیے راڈوان کیراڈچ آج بھی ایک ہیرو ہے۔ بالکل، وہ رادوان کیراڈچ کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیراڈچ ایک ہیرو بھی ہیں اور خود ظلم کا شکار بھی۔ یہاں کے سربوں کی نظر میں کیراڈچ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جنگ سے پہلے کی اسکول فوٹو میں مسلمان اور سرب بچے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نسلی اختلافات کی فکر سے آزاد۔ بوسنیا اپنے ماضی سے نجات پانے کے لیے اب اپنے آج کے نوجوانوں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ کیراڈچ کی سماعت نے پرانے زخم ایک بار پھر تازہ کر دیے ہیں، لیکن شاید ان میں سے کچھ پہلے سے ہی بھرنا شروع ہو گئے تھے۔ قندیل شام، BBC نیوز۔
पेरिस हमलों के मुलजिम सालेह अब्दुलसलाम के वकील के मुताबिक वो खुद को फ्रांस के हवाले किए जाने के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। पेरिस हमलों में 130 अफराद हलाक हुए थे। सालेह अब्दुलसलाम को जुमे को ब्रसल्स में एक रेड के दौरान गिरफ्तार किया गया था। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक हुकूमती फोर्सेस पलमारा के कदीम शहर में दाखिल हो चुकी हैं, जिस पर गुज़िश्ता साल नाम नहाद दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों ने तकरीबन 1 साल से कब्जा कर रखा था। लड़ाई पलमारा शहर के मुजाफात में हो रही है। न्यूजीलैंड के कौमी परचम में तब्दीली के लिए होने वाले रेफरेंडम के इब्तदाई नताइज के मुताबिक आवाम की अक्सरियत मौजूदा परचम को बरकरार रखने के हक में है। न्यूजीलैंड के मौजूदा परचम को कई लोग बरतानवी नौआबादियात की निशानी के तौर पर देखते हैं। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा सदर ओबामा का अर्जेंटीना का एक तिजारती दौरा क्यों मुतनाज़ा बन गया है, और लंदन के चिड़ियाघर में गुजरात के शेर सुवात छे। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। सदर ओबामा के दौरे अर्जेंटीना के मकासद तिजारती थे, लेकिन इस दौरे की टाइमिंग ने बड़ी गड़बड़ की है। 40 साल पहले 24 मार्च को अमरीकी हुकूमत की मदद से मुल्क में लगने वाले मार्शल लॉ के सबब अर्जेंटीना की आवाम को भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। सदर ओबामा के दौरे ने लोगों के जख्म फिर ताज़ा किए हैं। रेने कसेली की रिपोर्ट, सना गुलजार की ज़बानी। मरीना लेशिस की वालदा को फौजी आमरीत के दौर में गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मरीना जेल में पैदा हुई थी। उनके वालिद गिरफ्तारी के बाद लापता हो गए थे, वो उनसे कभी नहीं मिली। अर्जेंटीना की फौजी आमरीत के मुतासरीन के लिए 24 मार्च का दिन शदीद सदमे का बायस है। उस दिन होने वाली फौजी बगावत के बाद 7 साल तक रियासत की जानिब से अवाम पर मजालिम ढाए गए। अर्जेंटीना की फ़ौज ने मुबैना तौर पर अपने मुखालिफिन पर तशद्दुद के अलावा हज़ारों को गायब कर दिया था, और अमरीका ने आगाज़ में फ़ौज की खुलकर हमायत की थी। बहुत से लोग 24 मार्च को ही अमरीकी सदर के इस दौरे पर सवालात उठा रहे हैं। हम ओबामा को खुश आमदीद नहीं कह सकते। वो उस मुल्क के सदर हैं जो लातीनी अमरीका में बराह रास्त फौजी आमरीत की हिमायत करता रहा है। अडेल्सो पेरेज एक्यूएल एक आर्टिस्ट हैं। उन्हें भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, मगर बैनुल अक़वामी दबाव के बायस वो बच निकले। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन ने कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन शुएब मलिक की तरदीद कि वो कप्तान बनने के लिए ग्रुपिंग करते हैं, ये खबर काफ़ी पढ़ी जा रही है। मॉस्को एयरपोर्ट पर फंसे 48 पाकिस्तानी वापस पहुंच गए। इसके अलावा 95 साल के बाद अमरीकी बहरिया के लापता जहाज़ की दरियाफ्त की खबर भी काफ़ी मकबूल है। लंदन के चिड़ियाघर में एशियाई शेरों के लिए ख़ास हिस्सा मुख्तस किया गया है, जो कल जुमे को नुमाइश के लिए खोला जा रहा है। ये शेर भारतीय रियासत गुजरात के इलाके गीरा से लाए गए हैं। बीबीसी एशियन नेटवर्क के नामानिगार राहुल जोगलकर की रिपोर्ट। जब जंगल का राजा और ब्रिटेन की रानी मिले तो क्या हुआ? लंदन के चिड़ियाघर ने बड़ी शान से 4 भारतीय शेरों का स्वागत किया। इस बाड़े के पास एक लॉज भी बनाया गया है, जहां आप 35,000 रुपए खर्च कर रात बिता सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है? यहाँ कमाया गया पैसा गुजरात के गिर रिजर्व में लोगों की ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा। हम वहाँ उन टीम्स के साथ काम कर रहे हैं जो शेरों का ख्याल रखती हैं। लंदन जू में गिर जैसा माहौल बनाने के लिए बहुत सा सामान गुजरात से आया है। लिखा तो है गिर रेलवे स्टेशन, लेकिन ये गिर नहीं है, ये है लंदन जू। लंदन जू के ये एग्जिबिट में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लोग और शेर कैसे एक दूसरे के साथ गुजरात में रहते हैं। लेकिन कैप्टिव एनिमल्स प्रोटेक्शन सोसाइटी ने कहा है कि जानवरों को पिंजड़े में कैद कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन चिड़ियाघर अपने इस कदम को लुप्त होते शेरों की हिफाजत करने का एक तरीका मानता है। हमारे ज़ू में मिलियन विजिटर्स के करीब आते हैं लंदन ज़ू में, तो ऑब्वियसली हमारा एक पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो हम निभाते हैं। गिर के खुले माहौल में रहने वाले ये शेर वहाँ से कहीं अधिक ठंडे इलाके में हैं। उन्हें यहाँ कैसे लग रहा है,
اس کا جواب انسانوں کو دینا مشکل ہے۔ راہل جوگلےکر، BBC۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان کی نصابی کتابوں میں متعصبانہ مواد کی موجودگی آج سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ ماہرین کئی برسوں سے اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ نصابی کتابوں میں پڑھائی جانے والی مسشدہ تاریخ اور تعصب زدہ مواد طلباء کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ میں سیربین کی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، لیکن میں آپ کو کلکتہ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ سے پہلے معروف پاکستانی گلوکار شفقت امانت علی کے ساتھ چھوڑتا ہوں کہ قومی ترانہ پڑھتے ہوئے جو انہوں نے کیا اس پر وہ خود کیا کہتے ہیں۔ خاصا تاریخی موقع تھا۔ اس موقع پر ہماری ساتھی ارم عباسی نے ان سے بات کی تھی، تو ان کا کہنا تھا، دو چیزیں انہوں نے کہی۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنی گونج تھی اور اتنا ماحول آواز والا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور 1-1.5 سیکنڈ کے وقفے سے بھی آواز آ رہی تھی، اور ایسے میں کیا کر سکتا تھا۔ ایک جگہ جہاں زیر آنا چاہیے تھا وہ بات انہوں نے پیش کے ساتھ کہی تھی۔ اتنی سی بات تھی جس کا انہوں نے اٹھا کر کے اتنا بڑا فسانہ بنا دیا، یعنی میل تھا اس کا پورا بیل بنا کر کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں کیا کرتے، اور انہوں نے بہت سارے اپنے لگائے گئے الزامات کی تردید بھی کی، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہوا اس پر معافی ہے۔ People have their right to say whatever they want, but stooping down to, abusing people on a personal, that's not acceptable. جو میرے کان میں آ رہا تھا, that was coming with the delay of 1.5 seconds again. So it's really difficult. میری entire energy اس وقت اس بات پہ تھی کہ میں کسی طریقے سے اس مومنٹ کو کراس کر لوں اور نیشنل اینتھم رکے نہیں بیچ میں.